نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، بے شک تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ جی اس آیت کے تحت ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ جی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را نخامۃ فی القبلۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قبلہ کی طرف جو دیوار تھی اس پر تھوک لگا ہوا دیکھا، را نخامۃ فی القبلۃ فشق ذالک علیہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ چیز بڑی شاق گزری، بہت آپ کو تکلیف ہوئی۔ حتیٰ روی فی وجہہ، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ میں یہ چیز دکھائی دی گئی کہ آپ جو ہیں وہ غصے کی حالت میں ہیں، آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ جو قبلے کی طرف جو ہے وہ دیوار پر تھوک لگا ہوا ہے۔ فقام فحقہ بیدہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھرچا، وہ جو خشک تھوک تھی اس کو کھرچ دیا۔ فقال ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ او ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی ایک جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کی حضور سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یا فرمایا کہ بے شک اس کا رب اس کے درمیان ہوتا ہے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے، جی قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، تو ہرگز کوئی ایک تھوک نہ پھینکے قبلہ کی طرف، جی قبلہ کی طرف جو ہے وہ تھوک نہ پھینکے، ولیکن ان یسارہ او تحت قدمئی، لیکن وہ اپنی بائیں طرف یا تھوک پھینکے یا اپنے قدموں کے نیچے پھینکے۔ ثم اخذ طرف ردائہ فبصق فیہ، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے کونے کو لیا اور اس میں آپ نے تھوک جو تھا وہ آپ نے پھینکا۔ ثم رد بعدہ علی بعد، پھر آپ نے وہ چادر کا جو پلڑا تھا وہ ایک الٹ پلٹ کر دیا۔ فقال او یفعل ہکذا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا اس طرح کرے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے قبلہ رخ جو دیوار تھی اس پر جو تھوک لگا ہوا تھا اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، آپ کی طبیعت جو ہے وہ سخت ہوئی، اور پھر لوگوں کی طرف آپ نے متوجہ ہو کے یہ باتیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی فضیلت جو ہے وہ ایسی ہے کہ غلطی سے بھی کوئی بندہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ پھینکے جس سے ملائکہ کو تکلیف ہو، جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، یا جس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ مسجد کی بہرحال اپنی جگہ فضیلت جو ہے وہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تزکیہ نفس بھی فرماتے رہے، ان کو تہذیب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ زمانہ جاہلیت ہے اور زمانہ جاہلیت سے وہ لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، بے شک تو ان کے اندر کئی کمیاں کوتاہیاں تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دور کیا، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو آداب سکھائے، ان کو مسجد کے آداب سکھائے، جی ٹھیک ہے نا جی، ان کو اپنے آداب سکھائے، نبی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ان کو بتلایا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد، یہ وہ حکم ہے جہاں پر مسجد کچی ہو، اس کا فرش جو ہے وہ کچا ہو،
تو اس صورت میں اگر کوئی وہاں پر تھوک موجود ہے تو اس کو دفن کر دیں اگر مسجد کا فرش کچا ہے. اور اگر جیسے آج کل کی مساجد ہیں تو ان کے فرش جو ہیں وہ پکے ہیں، کارپیٹ وغیرہ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر خشک ہو گئی ہے تو اس کو کھرچیں وہاں سے اور اس کی جو چیز ہے وہ مسجد کے باہر پھینکیں. اور اگر وہ گیلی ہے تو پھر اس کو کپڑے سے صاف کریں اور گیلا کپڑا لے کر اس پر مزید صفائی کریں تاکہ مسجد کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے. مسجد کے اندر تھوکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر تھوکنا جو ہے وہ خطا ہے، گناہ ہے. بعض بندے جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر منہ میں تھوک زیادہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو ان کے لیے بہرحال عذر ہے، تو وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے اندر تھوک پھینک سکتے ہیں اور وہ رومال جو ہے بعد میں جیب میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ عمل قلیل ہوگا، عمل کثیر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر عمل کثیر کیا جائے گا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جیب سے رومال نکالنا یا جو رومال گلے میں پڑا ہوا ہے یا جو ہے وہ دوسرا کوئی رومال ہے تو اس کو اندر پھونک لیں اور پھر اس کو جیب وغیرہ میں ڈال لیں، تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کا ادب کرنے والا بنائے. مسجدوں کا جس طرح اندر ادب ضروری ہے اسی طرح مسجدوں کے باہر بھی ان کا ادب جو ہے وہ ضروری ہے. وآخر دعوانا